السلام علیکم معزز ناظرین، ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہائی بلڈ پریشر کا علاج۔ اس ویڈیو کے اندر پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے، کیونکہ کسی بھی بیماری کا علاج جاننے کے لیے سب سے پہلے اس بیماری کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی ہم وجوہات دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی علامات پر بھی نظر ڈالیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہم اس کا علاج بھی آپ کو بتائیں گے، جو کہ گھریلو علاج ہوگا، اور یہ 3 قسم کے علیحدہ علیحدہ علاج ہوں گے۔ پہلے 2 علاج میں آپ ایک چیز سے ہی علاج کر سکتے ہیں، بہت زیادہ چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، جبکہ تیسرے علاج میں آپ کو 4 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ تو چلیے ان سب کو جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ یہ ویڈیو مخصوص ہائی بلڈ پریشر کے لیے ہے، اور اب ہم بات کریں گے ہائی بلڈ پریشر کیا ہے۔ انسانی جسم میں عام طور پر 5 سے 6 لیٹر خون موجود ہوتا ہے، اور انسانی دل 1 سیکنڈ میں 5 لیٹر خون صاف کرتا ہے تاکہ اس سے فاسد مادوں کو الگ کر کے تازہ خون جسم کو مہیا کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے دل خون کو پمپ کرتا ہے۔ اس عمل کے دوران دل کے سیلز سکڑتے اور پھیلتے ہیں، اس کو ہارٹ بیٹ کہتے ہیں۔ جسم میں باقاعدہ شریانوں اور وریدوں کا نظام موجود ہوتا ہے، ان کے ذریعے خون دل تک پہنچتا ہے، پھر دل اس کو پمپ کرنے کے بعد شریانوں کے ذریعے وریدوں اور باریک نالیوں کے ذریعے جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچاتا ہے۔ ان خون کے جانے والی نالیوں پر جب دباؤ پڑتا ہے تو دل کی طرف خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے مطابق دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، اور خون اس کے بہاؤ کو ہارٹ ریٹ کرتا ہے۔ جتنا ہارٹ ریٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی بی پی زیادہ ہوگا۔ جب خون دل سے واپس شریانوں کے ذریعے جسم کو پہنچتا ہے تو خون کی باریک نالیوں میں موجود والز اور سیلز میں سکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ جسم کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتا ہے۔ بی پی کو ہائپر ٹینشن بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ریفرنس کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ کا نارمل بی پی ہوتا ہے وہ 80 سے 120 ہوتا ہے، یعنی نیچے والا جو لیول ہوتا ہے وہ 80 ہونا چاہیے اور اوپر والا لیول 120 ہونا چاہیے۔ جب بی پی اس سے تجاوز کرنا شروع کرتا ہے تو ہائی بلڈ پریشر واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا بی پی 89 سے 139 کو جب کراس کرتا ہے تو وہ ایک ہائی بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات عموماً ہائی بلڈ پریشر کی وجہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جنہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے، یعنی سگریٹ نوشی، بہت زیادہ موٹاپا ہونا، ذیابیطس یعنی شوگر، جسمانی حرکات و سکنات کی کمی، نمک کا زیادہ استعمال، وٹامن ڈی کی کمی، شراب نوشی کی کثرت، بہت زیادہ ذہنی دباؤ، ادھیڑ عمر وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی عموماً کوئی مخصوص علامات نہیں ہوتی، اس لیے اس سے خاموش قاتل یعنی سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہائی بلڈ پریشر کے مریض میں درج ذیل علامات سامنے آ سکتی ہیں، جیسے کہ سر میں درد ہونا، غنودگی کا طاری ہونا، آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ یعنی صاف دکھائی نہ دینا، دل متلانا یا قے آنا، چھاتی کا درد وغیرہ، سب ہائی بلڈ پریشر کی علامات میں شامل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کڑی پتہ سے علاج۔ تو پہلے آپ کو کڑی پتہ کا علاج بتانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کڑی پتہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جائے گا۔ 4 عدد کڑی پتے لے لیں اور 1 کپ پانی میں ڈال کر رکھ دیں، رات بھر پڑا رہنے دیں۔ صبح نہار منہ 2 پتے نکال کر پھینک دیں اور 2 پتے چبا کر کھا لیں، اوپر سے پانی پی لیں۔ صرف 1 ہفتے میں بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، بلکہ ایک ہی دن میں فرق محسوس ہوگا۔ اس ٹوٹکے سے نہ صرف بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے بلکہ چہرے پر چمک آ جاتی ہے، اور یہ ایک آزمودہ علاج ہے۔ پانی جو آپ نے پینا ہے وہ اپنے کڑی پتے والا پانی ہی پینا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا۔
ہمارا دوسرا علاج ہے چھوٹی الائچی سے علاج۔ چھوٹی الائچی لے کر دانے نکال لیں اور باریک پیس کر بڑے کیپسولوں میں بھرتے جائیں۔ صبح و شام ہائی بلڈ پریشر جو 150 تک ہو گیا ہو اس کے لیے بھی لاجواب کیپسول ہے۔ انشاءاللہ اس سے بہت جلد آپ کو بہتر فیل ہوگا اور آپ کی اس بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ تو چلتے ہیں اپنے تیسرے قسم کے علاج کی طرف۔ ہمارا تیسرا قسم کا علاج بھی گھریلو ہے۔ چھوٹی چندن، یہ بھی آپ کو پنسار کی شاپ سے مل جائے گی۔ مرچ سیاہ، سبز الائچی، دھنیا خشک، تمام دوائیں پیس کر سفوف بنا لیں۔ دن میں 3 مرتبہ ہمراہ پانی چھوٹی چوتھائی چمچ سے آدھی چمچ تک آپ لے سکتے ہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا دل مانے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے آسان قسم کے ٹوٹکے اور علاج ملتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسلامک نالج سے ریلیٹڈ بھی چیزیں آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔